بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم۔ آج 7 مئی 2020 ہے اور میری آج کی ویڈیو آج کے اس اسپیشل اجلاس آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے متعلق ہے، جو کہ موجودہ صورتحال میں ایک اہم ترین اجلاس ہے، کیونکہ اس وقت جہاں پوری دنیا میں کرونا وائرس سے صحت اور معیشت کے حوالے سے حالات انتہائی ابتر ہیں، وہاں آزاد جموں اینڈ کشمیر حکومت نے عوام کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں ان کے متعلق آج قانون ساز اسمبلی کا ایک اسپیشل اجلاس ہو رہا ہے، جس میں یقیناً عوام اور ریاست کے لیے گئے ضروری اور اہم اقدامات کے متعلق وزیر اعظم اور ان کی کابینہ اور باقی تمام ممبران اسمبلی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور حکومت عوام کو اور اپوزیشن لیڈرز کو اعتماد میں بھی لے گی اور آج تک کے کیے گئے اقدامات کے متعلق آگاہ بھی کرے گی۔ جہاں تک میری ویڈیو کا تعلق ہے، یہ صرف آج دو اہم ایشوز پر، ایک تو عوام کے لیے ہے اور دوسرا حکومت کے لیے ہے۔ اس کے لیے میرا پیغام ہے کہ عوام کو ڈاکٹرز نے جتنی بھی احتیاطی تدابیر بتائی ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ احتیاطی باعث حل ہے، کیونکہ ابھی تک اس کی کوئی ویکسین بنائی نہیں جا سکی، اور اسی طرح جہاں حکومت نے عوام کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں، لاک ڈاؤن کیا ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے، تو حکومت کی ریٹ کو چیلنج مت کیا جائے، حکومت کے اقدامات کو ساتھ دیا جائے ان کا، اور ان اقدامات کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اس سے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوتی ہے، اور پھر حکومت کو سختی سے پولیس کے ذریعے یا دیگر اداروں کے ذریعے اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ تو عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں، SOPs بتائے گئے ہیں، ان پر عمل کریں، چاہے وہ تاجر ہیں، عام عوام ہے۔ جہاں حکومت نے لاک ڈاؤن کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں نرمی بھی ہوئی ہے، لیکن چونکہ پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں عام عوام کو جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے۔ مارکیٹوں تک کا رخ کرنا عام عوام کے لیے ایزی نہیں ہے۔ عام لوگ جو پیدل چلتے ہیں، سوزوکی رکشہ کے ذریعے آیا کرتے تھے، ویگنوں کے ذریعے بازار تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے یا پہلے بھی آتے تھے، تو وہ ٹرانسپورٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس متعلق حکومت نے ابھی تک کوئی لائحہ عمل نہیں بتایا ہے۔ البتہ مجھے امید ہے کہ آج کے اجلاس میں اس متعلق بھی، کیونکہ رمضان تقریباً آلموسٹ ہاف گزر چکا ہے، تو حکومت اب عید کی گیمنگ کے لیے، مانا کہ یہ ایک مشکل سٹیپ ہوگا، خطرہ بھی ہے کرونا وائرس کا، چونکہ معاشی حالت ہماری ایسی نہیں ہے کہ ہم رکشہ ڈرائیورز کو، سوزوکی ڈرائیورز کو اتنی دیر تک روک سکیں، تو زیادہ بہتر ہوگا کہ ایٹ لیسٹ ویک کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی اجازت دے دی جائے، تاکہ لوگ اپنی شاپنگ وغیرہ جو ہے وہ ایزیلی کر کے اپنے گھروں کو جا سکیں۔ دوسرا جو ایشو جو چند دن سے زیر بیس بھی ہے، اور عام آدمی پارٹی آزاد جموں اینڈ کشمیر کا چیئرمین ہونے کے ناطے سے میں نے اس ایشو پر کافی احتجاج بھی کیا، آواز بھی بلند کی، عوام کو آگاہی کا بھی سلسلہ جاری رکھا۔ تو آج یہ اسپیشل میری جو ویڈیو ہے اسی ایشو پر کہ پبلک سروس کمیشن آزاد جموں اینڈ کشمیر جو ہے وہ حکومت کی صوابدید پر ہے، اور وہ اپوزیشن کے ساتھ
مل کر اس کی تشکیل دیتی ہے۔ آیا یہ اب اپوزیشن لیڈر بتا سکتے ہیں کہ آیا ان سے مشاورت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ جہاں تک اس کی تشکیل کا ہے تو یہ ایک پروسیس ہے، ہوتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے جو پبلک سروس کمیشن تھا اس پر بھی عوام کا کوئی خاص اعتماد نہیں تھا۔ انہوں نے جیسے اس بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ رنگے، وہ بھی ان فیوچر مورخ بیٹھا ہوا لکھ رہا ہوتا، اگر یہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری کارستانیوں کی، میری کرپشن کی یا میری میرٹ کی پامالیوں کا پتہ نہیں چلتا تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ آج اگر چپ ہیں لوگ تو ان کے جانے کے بعد بول ہی پڑتے ہیں۔ یہ ماضی قریب میں ہم دیکھ بھی چکے ہیں کہ جو لوگ کرپشن کرتے رہے وہ پکڑے بھی گئے ہیں اور پکڑے جا بھی رہے ہیں۔ اسی طرح پبلک سروس کمیشن میں اور کسی بھی دیگر ادارے میں عام آدمی پارٹی آزاد جموں اینڈ کشمیر کا یہ سٹانس ہے کہ جب ایک سرکاری ملازم اپنی مدت ملازمت پوری کر چکا ہے اور وہ ایک اپنی طبی عمر کو بھی پہنچ چکا ہے تو پھر اس بات کی کیا ضرورت پڑتی ہے کہ آیا ان کے علاوہ ریاست بھر میں حاضر ملازمین میں سے اور دیگر فیلڈز کے اندر، پرائیویٹ فیلڈز کے اندر یا کہیں بھی کوئی ایسا قابل شخص نہیں ہے کہ وہ ایسے اداروں کو چلا سکے۔ یہ سوچ سے بالا تر ہے کہ آپ ایک ایسے ادارے سے جس کا پبلک ایڈمنسٹریشنز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، آپ اس کو ایک ریٹائرڈ افیسر کو جو ہمارے افواج سے ہے یا ایئر مارشل ہیں یا جو بھی ہیں وہ، تو ریٹائرڈ افیسرز کو اس طرح آ کر کسی ادارے کا سربراہ بنانا، آج تک ہماری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آئی کہ یہ کیوں ضروری ہے اور کیوں یہ کیا جاتا ہے۔ کیا حکومت کو اپنے باقی جو حاضر سروس افیسران ہیں ان پر اعتماد نہیں ہے؟ کیا وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ایک ادارے کو چلا سکیں جو ایک سروس پرووائڈ کر رہا ہے؟ پبلک سروس کمیشن کا کوئی مستقل جو تشکیل ہے اس کے لیے اگر بار بار یہ بورڈ بنانے کی ضرورت ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اس چیز سے آزاد ہونا چاہیے۔ پبلک سروس کمیشن کو ایک مستقل باڈی دے دی جائے، جس طرح باقی ادارے چلتے ہیں ان میں اسی طرح ترقی کرتے جائیں، لوگ اگلے ریٹائرڈ ہوتے جائیں اور اپنی مدت ملازمت پوری کر لیں۔ یہ کیا ہے کہ آپ ریٹائرڈ لوگوں کو اٹھاتے ہیں؟ ابھی آپ لوگوں نے 10 ممبران چیئرمین صاحب سمیت لگائے ہیں تو ان میں سے 9 ریٹائرڈ افیسران ہیں جو آلموسٹ 70+ ہیں۔ اب چیئرمین صاحب بھی ریٹائرڈ ہو کے آئے ہیں ایک ادارے سے، تو وہ پینشن لے رہے ہیں، تو پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا نائل ہیں؟ ان کی اہلیت پر ہمیں کوئی شک ہے؟ تو حاضر سروس ملازمین میں سے اگر آپ نہیں لیں گے تو اس بات کی یہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت سمجھتی ہے کہ وہ ان کے باقی لوگوں پر ان کا اعتماد نہیں ہے، تو وہ پھر وہ جو حاضر سروس ہیں وہ باقی ادارے کیسے چلا رہے ہوں گے؟ پھر ان کو بھی ریٹائرڈ کریں، ریٹائرڈ کر کے کوئی جو پرانے ریٹائرڈ قابل افیسر آپ جن کو سمجھتے ہیں، اپنے تائے چاچے مامے دوست احباب، تو ان کو لگا دیں تاکہ ریاست کے باقی ادارے بھی ریٹائرڈ لوگ چلائیں۔ تو یہ قطعاً ہم حکومت کی اس بات کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نے پبلک سروس کمیشن جو حکومت بھی آئی ہے اس نے اس پر سیاست کھیلی ہے، سیاست کرتے ہیں، اپنے شفافیتی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے تائے چاچے مامے اور پارٹیوں کے لوگوں کو نوازا جاتا ہے، جو جاتے ہوئے خود بھی کیونکہ ان کو نوازا گیا ہوتا ہے اور جاتے جاتے وہ اپنے آپ کو پھر دوبارہ نوازنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے تائے چاچے مامے اور پھپھوں کے بچوں کو لگا کر، اپنے بچوں کو لگا کر وہ دوسرے نوجوانوں کا جو ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر پھر رہے ہیں تو ان کے حقوق کو کمال کرتے ہیں اور میرٹ کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ پبلک سروس کمیشن کے معاملے پر باقی جماعتوں کو بھی اعتماد ملے اور حاضر سروس ملازمین کو لگائے۔ اگر لگانے ہی ہیں ریٹائرڈ افیسران تو آپ اشتہار دیں، پھر اشتہار دیں، اس معاملے اس طریقے کو چینج کریں، اشتہار دیں تو پھر قابل لوگ اپلائی کریں، پھر پتہ چلے کہ ہاں واقعی ریٹائرڈ افیسران میں سے کون قابل ہے کون قابل نہیں ہے، تو اور لوگ بھی اپلائی کر سکیں۔ یہاں پھر آپس میں وہ مشہور مقولہ ہے کہ ہمارے یہاں کہا جاتا تھا کہ عیسیٰ کا شاد موسیٰ، تو وہ آپ ایک دوسرے کو نوازنے کے لیے
कुछ सदर के बंदे लगा लिए जाते हैं, कुछ वज़ीर आज़म के बंदे लगा लिए जाते हैं, कुछ स्पीकर के बंदे लगा लिए जाते हैं, तो फिर कैसे ये हमारे यहाँ मेरिट की इस पैमाली पर हम खामोश रहेंगे? हम आप बिल्कुल खामोश नहीं रहेंगे। आम आदमी पार्टी इस पर शदीद एहतजाज करती है और हुकूमत और सदर रियासत से इस पब्लिक सर्विस कमीशन को तहलील करके दोबारा से उन लोगों को लगाया जाए जो हाज़िर सर्विस हैं, और प्लस बेरोज़गार नौजवान जो हैं वो हाथों में डिग्रियां लिए फिर रहे हैं, और आप रिटायर्ड लोगों को दोबारा हर महकमे में लगाए जा रहे हैं। जहाँ कहीं भी है, चाहे ये पाकिस्तान में, यहाँ हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम समझते हैं कि बेरोज़गारी होने की वजह से अब जो रिटायर्ड लोग हो चुके हैं उनको घरों में बैठकर अपनी बकिया ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह करके गुजारनी चाहिए, ना कि वो रियासत के वसाइल के साथ चिपक जाएँ। हमने उनकी जितनी सर्विस लेनी थी ले चुके हैं। उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान जितनी दूध की नहरें बहानी थी वो बहा चुके हैं। अब हमें शहद की नहरें उनसे नहीं निकलवानी हैं। शहद की नहरें अगर निकाल सकता है अब कोई नौजवान निकाल सकता है, कोई यंग आदमी निकाल सकता है जो दौड़ धूप कर सकता है। बूढ़े लोग तो कुर्सी से ही नहीं उठते हैं, तो वो क्या काम करेंगे? अब 60 साल के बाद वैसे भी आराम का टाइम होता है, अब अल्लाह अल्लाह करने का टाइम है। और पब्लिक सर्विस कमीशन में रिटायर्ड अफीसरान की किसी भी महकमे के अंदर रिटायर्ड अफीसरान की भर्ती हम समझते हैं ये काबिल मजम्मत है, और ये कोई एक अच्छी रवायत नहीं है कि 10 लोग आप लगा रहे हैं उनमें से 9 के 9 आप रिटायर्ड अफीसर लगाते हैं। अगर आपने किसी को नवाजना है तो आपने स्वाबदीदी फ़ंड में से उनको फ़ंड दे दिया करें ताकि उनकी बाकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। और मुझे यकीन है कि अवाम मेरी इस वीडियो को सुनकर हुकूमत की इस इक़दाम पर शदीद एहतजाज भी करेंगे, और हम भी एहतजाज कर रहे हैं। और यकीन है कि आज के असम्बली अजलास में अपोजिशन लीडर चौधरी यासीन साहब जो हैं वो इस पर हमेशा की तरह चुप नहीं रहेंगे। आज क्योंकि रोज़ा है तो मैं नहीं कहता कि वो रोज़ा तोड़ें, तो शाम के वक्त इफ्तारी करने के बाद वो रोज़ा टूट चुका होगा तो वज़ीर आज़म से वो इस बारे में बात करें और उनको बताएं कि अवाम में और पढ़े लिखे नौजवानों में हाज़िर सर्विस मुलाजमीन में तशवीश की लहर है इस मतलब। तो मेरी ये खुसूसी वीडियो आज इसी मतलब थी। यकीनन मुझे यकीन है कि अवाम को पसंद आएगी और वो इस अहम इशू पर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।